سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیراعظم نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو مالی وسائل اور مدد فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات کے 52ویں قومی دن کے موقع پر ایک تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان ترقی و خوشحالی کے سفر میں متحدہ عرب امارات کا مضبوط شراکت دار رہے گا۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات سے وطن عزیز کی سرحدوں کے تحفظ پر توجہ دے رہی ہیں۔ پاکستان اگلے 2 برس کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کی کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز کا چیئرمین منتخب ہو گیا ہے۔ آج غلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر لاکھوں کشمیری بھارتی تسلط میں جبری غلامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز انسانی بنیادوں پر ہونے والی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فورسز نے تقریباً 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو مالی وسائل، ٹیکنالوجی اور استعداد بڑھانے میں مدد فراہم کی جائے۔ انہوں نے یہ بات آج دبئی میں موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل ترتیب دینے کے سربراہ اجلاس میں اس پر عمل درآمد کے طریقوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے انتہائی تشویش کی بات یہ ہے کہ قدرتی آفات آ رہی ہیں اور اس سے متاثر ہونے والے شعبوں پانی، زراعت، شہروں میں محفوظ تعمیرات، فطری سرمایہ اور انسانی صحت میں تبدیلیاں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مالیاتی وسائل ماحولیاتی اقدامات کو ممکن بنانے کا واحد راستہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ملکوں کی مالی ضروریات کے لیے $100 ارب فراہم کرنے کے وعدے وفا نہیں ہو سکے۔ ان ملکوں کو 2030 تک $60 کھرب درکار ہیں۔ صرف مالیاتی تبدیلیوں سے مطابقت اختیار کرنے کے لیے 2030 تک ہر سال $387 ارب درکار ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے مطابقت کے لیے اس وقت دستیاب رقم کا اندازہ $21 ارب کے قریب ہے۔ اس طرح ان دونوں رقوم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیرس سمجھوتے کے تحت اپنے مالی وعدوں میں موجود کمی کو فوری طور پر پورا کریں۔ پاکستان اور استونیا نے موسمیاتی تبدیلی اور تحفظ خوراک سمیت مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے دبئی میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے بارے میں عالمی سربراہ اجلاس کے موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور استونیا کے وزیر اعظم کایا کلاس کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ وزیر اعظم نے نقصانات سے ازالے کے فنڈ کو عملی شکل دینے کی تعریف کی اور ماحولیاتی اقدام کے سلسلے میں ٹھوس کارروائیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ استونیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی عالمی تشویش کا باعث بننے والا مسئلہ ہے اور اس سے اجتماعی طور پر نمٹنا چاہیے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج متحدہ عرب امارات کے 52ویں قومی دن کے موقع پر عرب امارات کی حکومت اور عوام کو مبارک دی ہے۔ انہوں نے آج ایک تہنیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان کو اماراتی بھائیوں کی غیر معمولی ترقی پر فخر ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات کی بنیاد رکھنے پر مرحوم شیخ زید بن سلطان النہیان کی دانائی اور فراست کی تعریف کی۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کو تجارت، سیاحت اور ٹیکنالوجی کا عالمی مرکز بنانے پر صدر شیخ محمد بن زید النہیان اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم کی قیادت کو سراہا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ترقی و خوشحالی کے سفر میں متحدہ عرب امارات کا پائیدار شراکت دار رہے گا۔ اطلاعات و نشریات پارلیمانی امور کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت الیکشن کمیشن کو مالی اور انتظامی وسائل کے علاوہ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی سمیت اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ انتخابات میں تاخیر کے بارے میں افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی انتخابی مہم کے لیے 54 روز دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پروگرام کے ثمرات مستقبل میں بھی جاری رہیں گے کیونکہ اسے مکمل قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرات سے ملکی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے بھاولپور کو
بھاولپور کور کی فیلڈ مشق کا جائزہ لینے کے لیے خیرپور ٹامے والی کے دورے میں جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کی سرحدوں کی تمام خطرات سے حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چیلنجز سے بخوبی آگاہ ہیں اور قوم کی مدد اور تعاون سے پاکستان کے دشمنوں کے مسموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی اور جوانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہر قسم کے حالات میں روایتی جوش و جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ بری فوج کے سربراہ نے بختر بند گاڑیوں، پیادہ فوج، توپ خانے، فضائی دفاع، ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل اور جنگی طیاروں سمیت مختلف قسم کی جنگی مشقوں کا جائزہ بھی لیا۔ انہیں فیلڈ مشق کے بارے میں بریفنگ دی گئی جس کا مقصد مستقبل کی آپریشنل تیاری مد نظر رکھتے ہوئے مختلف شعبوں اور جنگی حکمت عملی سے متعلق پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مردان میں ایک کامیاب کارروائی میں تحریک طالبان پاکستان کے تہہ مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے۔ دہشت گرد کی نشاندہی پر ضلع خیبر میں بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو بحفاظت اور باوقار انداز میں واپسی جاری ہے۔ دوسرے اقدامات کے علاوہ ان کے عارضی قیام کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولتوں سے آراستہ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 3776 افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک 4,02,312 افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے کنونشن کے بارے میں 28ویں کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز ختم ہو گئی ہے اور پاکستان کو اس کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ کانفرنس نے پاکستان کو 2024 سے 2026 کی 2 سالہ مدت کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کا دوبارہ رکن بھی منتخب کر لیا۔ غلامی کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے تعلیم کی تبدیلی کے ذریعے غلامی کی میراث نسل پرستی کے خلاف جدوجہد۔ یہ دن منانے کا مقصد انسانی اسمگلنگ، صنفی استحصال اور بچوں سے مشقت جیسی غلامی کی مختلف اقسام کے خاتمے کے لیے اقدامات کے بارے میں آگہی پیدا کرنا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت عوام سے مسلسل غلاموں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ آج غلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ دن منانے کا مقصد دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہے، لیکن لاکھوں کشمیری بھارتی قبضے میں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اقوام متحدہ آگے بڑھے اور کشمیریوں کو بھارتی غلامی سے نجات دلائے۔ اسرائیلی قابض فوج غزہ کے مختلف علاقوں پر گزشتہ رات سے شدید زمینی، سمندری اور فضائی بمباری کر رہی ہے۔ فلسطین کے سرکاری خبر رساں ادارے وفاق کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے خان یونس کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں شدید بمباری کی ہے۔ جمعے کی صبح انسانی بنیادوں پر عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد تقریباً 200 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ اپنے مصنوعی سیارے کے کام میں کسی بھی مداخلت کو جنگ کا اعلان تصور کرے گا۔ شمالی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اگر اس کے تصویراتی اثاثوں کو کوئی خطرہ ہوا تو وہ اپنے جنگی دفاع کو متحرک کر دے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بالائی سندھ، پنجاب کے میدانی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں رات کے وقت دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا 12 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 29، پشاور 25، کوئٹہ 16، گلگت 15، مری 14، مظفر آباد 19، سری نگر 11، جموں 23 اور لیہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ نگراں وزیر اعظم نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو مالی وسائل اور مدد فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات کے 52ویں قومی دن کے موقع پر ایک تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان ترقی و خوشحالی کے سفر میں متحدہ عرب امارات کا مضبوط شراکت دار رہے گا۔ پاکستان اگلے 2 برس کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کی کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز کا چیئرمین منتخب ہو گیا ہے۔ اور گزشتہ روز انسانی بنیادوں پر ہونے والی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فورسز نے تقریباً 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید نیوز اور تصنیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔